فلا کفرانہ، کافر یہ کفران سے نکلا ہے۔ کافر کا اصل معنی کیا ہے؟ کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ ناشکری کرنے والا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میٹرک کے ایک بچے نے خودکشی کر لی، کسی پیپر میں نمبر کم آ گئے، گھر میں ماحول بنا ہوا ہے، چچا کے بیٹے کو دیکھو، ماموں کے بیٹے کو دیکھو، فلاں خالہ کے بیٹے کو دیکھو، وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ انجینئر بن گیا، وہ یہ کر گیا، وہ فلاں کر گیا، فلاں کر گیا۔ وہ بچہ ساری زندگی کمپیریجن میں لوگوں کے ساتھ مسابقے کے اندر جو ہے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی پیدا اسی حالت میں ہوتا ہے، وہ بیچارہ ساری زندگی اسی میں گھل جاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اپنی صلاحیتیں، ان صلاحیتوں کو دیکھنا ماں باپ کا کام ہے، اور اکثر میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو پڑھائی میں نکمے ہوتے ہیں وہ کاروبار میں اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو اللہ نے کسی انسان کو فضول پیدا نہیں کیا، بس یہ ہے کہ اس کو اس کے ذہن اور اس کے صلاحیتوں کے مطابق استعمال کر کے حوصلہ افزائی کرنا، یہ بڑوں کا کام ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ چھوٹی ذہنیت کا مالک وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتا، وہ حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ آپ دیکھو گے ایک مہینے کے اندر آپ کے کام کی رفتار جو ہے پہلے سے مقابلے میں بڑھ جائے گی، یہ میرا آپ کو دعویٰ ہے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا کہ اس زبان میں اور الفاظ میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ یہ دوائیوں کا کام بھی کرتی ہے اور زہر کا کام بھی کرتی ہے۔ دوائی انسان کو، بیمار انسان کو، مرتے ہوئے انسان کو زندہ کر دیتی ہے، صحت دے دیتی ہے، عافیت دے دیتی ہے اللہ کے حکم سے، اور زہر انسان کو، جیتے ہوئے انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے۔ تو یہ زبان بھی ایسے ہی کام کرتی ہے۔ ہمارے اس ماحول میں ایک بہت بڑی چیز کی اب کمی ہو گئی ہے، اور وہ کمی ہے حوصلہ افزائی کی۔ ہم دوسروں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، حوصلہ شکنی تو کرتے ہیں لیکن حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ کسی کو خیر کے کام پر دیکھنا، کسی کے اندر کوئی اچھی بات کا دیکھنا، کسی کے اندر کوئی مثبت پہلو کا دیکھ لینا، تو اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کو حوصلہ افزائی کرنا، یہ جو ہے انسان آج کل ہمارے ماحول سے ختم ہو چکا ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت آپ کے سامنے کی خطبے میں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی، ایمان لانے والوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، پس جو فرائض کے علاوہ عبادت کرے گا، یعنی کہ تطوع کرے گا۔ تطوع کہتے ہیں نفلی عبادات کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ نفلی عبادت، نفلی روزہ، نفلی نمازیں، ذکر و اذکار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فرائض سے زیادہ پر عمل کرے گا، کوشش کرے گا، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو خیر کے اندر تطوع کرے گا، زیادتی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، پس اللہ تعالیٰ بڑے قدر کرنے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ شاکر کا لفظ جب بندوں کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا۔ شاکر نام بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شکر کرنے والا۔ شاکر اللہ عام طور پہ نام ہوتا ہے، اللہ کا شکر کرنے والا۔ لیکن جب یہی شاکر اللہ کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدردانی کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ قدردانی کرنے والا، یعنی کہ حوصلہ افزائی کرنے والا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، پس تم میں سے جو کوئی
کیا کرے گا؟ تطوع کرے گا نیکی کے اندر، عبادتوں کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس سے غافل نہیں ہوں، علیم ہوں، جانتا ہوں اور قدر کرنے والا ہوں. اللہ کا قدر کرنا، کیسا قدر کرنا ہوگا؟ میں اور آپ اس کو سوچ میں نہیں لا سکتے، سوچ کے احاطے میں قید نہیں کر سکتے. آپ نے انسانوں کو قدر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق قدر فرماتے ہیں. فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. پس جو کوئی شخص نیک عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ ایمان لانے والا ہوگا، یقین کے ساتھ کرے گا، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ہم اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں کریں گے. کیا؟ ہم اس کی کوششوں کی فلا کفرانہ. کفران کہتے ہیں کس کو؟ ناشکری کو. کافر یہ کفران سے نکلا ہے. کافر کسے؟ کافر کا اصل معنی کیا ہے؟ کفر کرنے والا. کفر کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ ناشکری کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں فلا کفران لسعی، اس کی جو ہے کوشش کی ناقدری نہیں کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ سبحانہ و فلا کفران لسعی، میں اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں کروں گا. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم ہر چیز لکھنے والے ہیں، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن مجید میں جا بجا نیک عمل کرنے پر کیا کر رہے ہیں؟ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. آج کا ہمارا معاشرہ حوصلہ شکنی پر مبنی ہے. بعض جگہ حوصلہ شکنی ہونی بھی چاہیے. ایک شخص آپ کی اولاد ہے، چھوٹا بھائی ہے، ملازم ہے، کو غلط کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اولاد جو ہے نشہ کر رہی ہے، تو اب حوصلہ افزائی ہوگی، حوصلہ شکنی ہوگی. حوصلہ شکنی ہوگی حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ. لیکن یہ تو حوصلہ شکنی اس عمل پر ہے کہ جس عمل کے اندر کوئی حرام پہلو ہو، معاشرے کے لیے کوئی غلط پہلو ہو، گناہ کا پہلو ہو، کسی کے نقصان کا پہلو ہو، تب کیا کرنا ہے؟ حوصلہ شکنی کرنی ہے. لیکن اگر کوئی کوشش کر رہا ہے، ہمارے بچے محنت کرتے ہیں پڑھائیوں کے اندر، سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. بس اوقات والدین گھر کا ماحول ایسا بنا دیتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی بیماریوں کا بڑی کم عمر میں شکار ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ حضرات نے خبر پڑھی ہوگی، میٹرک کے ایک بچے نے خودکشی کر لی. میٹرک کا بچہ 16-17 سال کا ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ کسی پیپر میں نمبر کم آ گئے، گھر میں ماحول بنا ہوا ہے، چچا کے بیٹے کو دیکھو، ماموں کے بیٹے کو دیکھو، فلاں خالہ کے بیٹے کو دیکھو، وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ انجینئر بن گیا، وہ یہ کر گیا، وہ فلاں کر گیا، فلاں کر گیا. وہ بچہ ساری زندگی کمپیریجن میں لوگوں کے ساتھ مسابقے کے اندر جو ہے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی پیدا اسی حالت میں ہوتا ہے. وہ بیچارہ ساری زندگی اسی میں گھل جاتا ہے. ہر بچے کے اندر، ہر انسان کے اندر اپنی صلاحیتیں، ان صلاحیتوں کو دیکھنا ماں باپ کا کام ہے. ماں باپ بعض بچے کاروبار میں اچھے نکل آتے ہیں، پڑھائی میں صحیح نہیں ہوتے. اور اکثر میں نے تو یہی دیکھا ہے، یہ جو پڑھائی میں نکمے ہوتے ہیں وہ کاروبار میں اچھے ہوتے ہیں. اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے. تو اللہ نے کسی انسان کو فضول پیدا نہیں کیا، بس یہ ہے کہ اس کو اس کے ذہن اور اس کے صلاحیتوں کے مطابق استعمال کر کے حوصلہ افزائی کرنا، یہ بڑوں کا کام ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. چھوٹے لوگ، کم ذہن کے لوگ، حاسد، وہ کبھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. آپ سمجھ رہے بات؟ حاسد جو ہوتا ہے، حسد کرنے والا، چھوٹی ذہنیت کا مالک، وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتا، وہ حوصلہ شکنی کرتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھاتا. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نیکی اور آپ کے علم کے مقابلے میں کسی کا علم اور نیکی ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضور کی نیکی کے آگے کس کی نیکی کا مقابلہ؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، بڑے سخت بیمار ہوئے.
آپ علیہ الصلاۃ والسلام عیادت کرنے کے لیے گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں اس قدر بیمار تھا کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں اب اس دنیا سے شاید چلا جاؤں, جو مال متاع ہے کیا کروں, کتنا چھوڑوں, کتنا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دوں, ایک بیٹی ہے میری, کیا کروں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسئلہ بھی بتایا کہ دیکھو یوں کر لو یوں کر لو, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کندھے پہ ہاتھ رکھا حضرت سعد بن ابی وقاص کے ادھر کہ سعد انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بڑے کام کرنے ہیں, تم نے ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ نے بڑے کام کرنے ہیں, ابھی اللہ کے ہاں ابھی دین کے لیے اسلام کے لیے بڑی خدمات انجام دینی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ حضور کے دست مبارک میرے جو ہے وہ کندھے پہ لگا. ظہر کی نماز میں حضور تشریف لائے تھے, عصر میں مسجد کے اندر تھا. عصر میں ہمارے یہاں کوئی عیادت کے لیے جاتے, ایک تو عیادت کا ہمیں آداب کا نہیں پتہ, وہ اچھا یہ بیچارے چونکہ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں, سیکھنا نہیں, تو وہ جاتا تو محبت میں ہے عیادت کے لیے. وہ جیسی بیماری کا سنتا ہے, ہاں چچا کے بیٹے کا اسی بیماری میں انتقال ہو گیا تھا, اب وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ یہ مجھے جو ہے یہ مجھے تسلی دینے کے لیے آیا, مروانے کے لیے آیا. یہ بھی آداب ہیں. جب بیمار کے پاس جاؤ, عیادت کے لیے جاؤ, تو اس سے ایسی باتیں کرو کہ جس سے اس کا حوصلہ بڑھے. اگر زندگی ہے 3 4 5 دن کچھ عرصے کی تو صحیح طریقے سے گزارے. زندگی کے آخری مرحلے تک مومن کو مومن ہو کر زندگی گزارنی چاہیے, خوب خوش و خرم باغ و بہار طبیعت کے ساتھ. اور اگر بیچارہ جو ہے بالکل مرنے سے پہلے مار دیا اس کو جملے کہہ کر تو بیچارہ کیا کرے گا. وہ تو مرنے سے پہلے مر چکا ہے, قبر میں جا چکا ہے, اب تو صرف روح نکلنی ہے اس کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے. اوہو کیا شان کے ساتھ, کیا کس قدر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز تھا. اپنے ہر صحابی کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیتے تھے اور پھر حوصلہ افزائی فرماتے تھے. حضرت خالد بن ولید کا لقب کیا ہے؟ سیف اللہ. سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, اللہ کی تلوار. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شجاعت, بہادری اور تلوار بازی کا ہنر دیکھا. جنگی میدان کے اندر حضرت خالد بن ولید کی جو ہے صلاحیتوں کو دیکھا, لقب عطا فرما دیا سیف اللہ, اللہ کی تلوار, اللہ کی تلوار. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اعلم بالحلال اعلم فی الامہ اعلم بالامہ فی الحلال والحرام. اس امت میں حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے کون؟ معاذ بن جبل. اس قدر اللہ نے علم عطا فرمایا. لیکن اگر حضور کے علم سے مناسبت کی جائے تو حضرت معاذ بن جبل کا علم کچھ بھی نہیں, نکتہ بھی نہیں. اور جو حضرت معاذ بن جبل کا علم ہے وہ حضور ہی کے طفیل ہے, حضور ہی کی, لیکن عمر میں کم تھے. عمر میں کیا تھے؟ کم تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب مدینے میں نئے تشریف لائے اور کچھ عرصہ گزرا تو حضرت معاذ بن جبل کی تشکیل فرما دی. مدینے سے باہر ایک بستی تھی, وہاں پر امام بنا کر بھیج دیا. کتنے بڑے لوگوں کی موجودگی میں, حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں, حضرت علی المرتضیٰ ہیں, کتنے بڑے بڑے اجل صحابہ موجود ہیں. ایک کم عمر لڑکے کو معاذ بن جبل کو امام بنا کر بھیجا, اپنی نیابت میں بھیجا. یہ حوصلہ افزائی نہیں کہ ایک لڑکے کے پر اجل صحابہ کی موجودگی میں, بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں ایک لڑکے پر اعتماد کیا اور اس نے اعتماد کو جا کر پورا کیا. اور پھر فرمایا اعلم بالحلال والحرام, میری امت میں حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. جملوں سے جب یہ جملے ہمیں پتہ ہیں تو حضرت معاذ بن جبل کو نہیں پتہ ہوگا کہ حضور نے میرے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. جب پتہ چلا ہوگا تو جو انرجی 100 لیول پہ ہوگی وہ 1000 لیول پہ پہنچ گئی ہوگی. یہ حوصلہ افزائی اتنی بڑی چیز ہے, ہم کرتے ہی نہیں.
نہ اپنے ملازمین کے ساتھ. جب آپ کا ملازم کوئی اچھا کام کرے, ایمانداری سے کام کر رہا ہو, تو اس کی حوصلہ افزائی کریں, اس کو ہدیہ دے کر, اس کو کسی دن چھٹی دے کر, اس کو کسی دن کچھ بھی نہیں بن پڑتا, زبان سے حوصلہ افزائی کریں. یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید میں طریقہ ہے. بار بار اولئک ھم خیر البریہ, جو نیک عمل کرے گا وہ بریہ کے اندر, اس کائنات میں, اس دنیا میں خیر پر ہے, خیر پر ہے. اس کے لیے یہ انعام ہے, یہ انعام ہے, جنات ہیں, اس کے لیے انہار ہیں, اس کے لیے یہ ہے وہ ہے. تمام تر تفصیلات قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں. بالفرض والمحال اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انعام کا وعدہ نہ بھی کرتے, تب بھی ہمارے لیے عمل کرنا واجب تھا یا نہیں تھا؟ بولو. فرض کریں, صرف فرض کریں جنت اور جہنم کا تصور نہ ہوتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بات کا حکم دیتے, تب بھی وہ حکم کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا؟ ہاں جی, کرنا تھا نا, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو یہ جنت اور جہنم کا یہ سارا نظام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو امت کے لیے انعامات کا اعلان فرما رہے ہیں, وہ کس طور پر ہے؟ وہ حوصلہ افزائی کے طور پر, کہ جب یہ محنت کریں گے, میری راہ کے اندر جو ہے قدم بڑھائیں گے, تو پھر ان کو یہ انعام, جس طرح ہم بچوں کو انعام دیتے ہیں. بچہ جب چلنا سیکھتا ہے, 1 سال کا 1.25 سال کا جب ہوتا ہے, بچہ چلنا سیکھتا ہے, تو ماں باپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ بس اس کو آ گیا چلنا, اس کے سامنے تو یہ ظاہر کرتے ہیں بس یہ تو چلنا سیکھ گیا. وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں, پہلے 2 فٹ کے فاصلے پر, پھر 3 فٹ کے فاصلے پر, پھر 4 فٹ کے فاصلے پر وہ آتا ہے بھاگتا. وہ اس خوشی میں کہ ماں باپ جو ہے میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں, وہ اس حوصلہ افزائی کے اندر جو ہے کچھ دنوں کے اندر چلنا سیکھ جاتا ہے. اور آپ تجربہ کریں, کسی بچے کو یہ سہولت میسر نہ ہو کہ اس کو کوئی بلائے, کوئی, تو ایسا ہے کہ 3 سال 4 سال ہو جاتے ہیں, بچہ چلنا اور بولنا نہیں سیکھتے, اس لیے کہ کوئی ان کے ساتھ بولنے والا نہیں, کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں, کوئی کھلانے والا نہیں. یہ تمام کی تمام ایموشنز اللہ نے انسان کے اندر رکھے. تو اپنے قرب و جوار میں, بہن بھائیوں میں, اپنے جو ہے اپنے سرکل کے اندر, اپنے ملازمین کے ساتھ, آپ کے ساتھ کام کرنے والے, ان کی حوصلہ افزائی کیا کرو, ان کے لیے اچھے بول بولا کرو. آپ اگر کام لینا چاہتے ہو, آپ دیکھو گے 1 مہینے کے اندر آپ کے کام کی رفتار جو ہے پہلے سے مقابلے میں بڑھ جائے گی. یہ میرا آپ کو دعویٰ ہے. کیا ہے یہ؟ میرا آپ کو دعویٰ ہے کہ اگر آپ اپنے ملازمین سے, اپنے ماتحتوں سے کام لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کی حوصلہ افزائی شروع کر دیں, لیکن وہ بھی ناجائز نہ ہو, کسی ٹارگٹ پر ہو. ایک ٹارگٹ دیا, بھائی آج آپ نے اتنی سیل کرنی ہے مثال کے طور پر, تو اس نے کر لی یا تھوڑی سی رہ گئی, اچھا جی ماشاءاللہ بسم اللہ, آپ نے بڑا اچھا کیا. آپ دیکھیں گے اگلے دن اس سے زیادہ محنت کر رہا ہوگا. منہ پر ہی 12 بجے میں ہو ہر وقت, ابا گھر میں داخل ہو رہے ہو منہ پہ 12 بجے میں ہو, دکان میں مالک داخل ہو رہا ہو وہ جیسے جلاد داخل ہو رہا ہو, ٹھیک ہے نا, تو کیا کام لے گا انسان؟ کیا ذہن کے اندر اور کیفیت اور انسانی رویے کے اندر کیا تبدیلی آئے گی؟ وہی وہ اس کے بھی 12 بجے میں, ملازمین کے بھی 12 بجے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھتے, ان کے حالات کو سنتے, ان کے حالات کو سننے کے بعد ان کو مشورے دیتے اور پھر القابات سے نوازتے. فاروق لقب دیا, کس کو لقب دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو. حوصلہ افزائی نہیں؟ ہاں جی, حضرت ابوبکر صدیق کو کیا لقب دیا؟ صدیق. حوصلہ افزائی نہیں ہے؟ حضرت عثمان غنی نے اللہ کی راہ میں اس قدر خرچ کیا کہ کیا لقب مل گیا؟ غنی لقب مل گیا. کہ لفظ کے نام کے ساتھ یہ القابات صحابہ کے کیا ہو گئے؟ جڑ گئے. یعنی حضرت ہمارے منہ سے خود بخود نکلتا ہے حضرت عثمان غنی. آپ سمجھ رہے بات؟ تو یہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی کیسی حوصلہ افزائی فرمائی کہ جس صحابی کو دیکھا, جس کام کے لیے دیکھا, حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو لقب دیا امین هذه الامہ, اس امت کا سب سے امانت داری کے اندر اس امت میں سب سے بڑا انسان. کس کو لقب دیا؟
امین هذه الامہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہمارے رویوں کے اندر یہ چیز ختم ہو گئی. ہر وقت گلی سڑی اور جو ہے نا وہ حوصلہ شکن باتیں کرنا، اپنے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی. کبھی اپنی بیوی کو کہہ دیا کرو بھائی آج بہت اچھا کھانا بنا ہے، نہ بھی بناؤ ویسے ہی کہہ دیا کرو. یہ واحد رشتہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے غلط بیانی کرنا محبت کے لیے، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی. آپ سمجھ رہے بات؟ میں ایک بیان سن رہا تھا، اس وقت نام ذہن سے نکل گیا، تو بڑے عالم دین ہے غالباً مولانا طارق جمیل صاحب کو، وہ کہیں گئے دعوت میں، تو اندر سے کھانا آیا. کھانے کے بعد حضرت نے پردے میں کہا آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو خاتون کی آواز آئی کہ 32 سال کے بعد پہلی دفعہ کانوں میں سنا ہے کہ آج بڑا اچھا کھانا بنا ہے. میری نکاح کو، میری شادی کو 32 سال ہو گئے، کبھی اس شخص نے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک دفعہ نہیں کہا کہ بھائی آج آپ نے جو ہے بہت اچھا کھانا بنایا. کیا محبت ہوگی، کیا دلوں کے اندر، کیا آپس کے اندر جو ہے کیا محبتیں ہوں گی، کیا انسان جو ہے قربتیں ہوں گی. پھر کہتے ہیں فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، اولاد جنازے پہ نہیں آئی، اور جناب ماں باپ نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. یہ سارے شکوے اس وقت ہیں جب ہماری زبانیں جو ہے وہ مثبت استعمال نہیں ہوتی، مثبت استعمال نہیں ہوتی. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں بھائی، غلطیاں کس سے ہوتی ہیں؟ انسان سے ہوتی ہیں. فرشتوں سے تو غلطیاں تھوڑی ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز فرما رہے تھے، پڑھا رہے تھے، 5ویں رکعت پڑھ لی، نہیں 3 رکعتوں پر سلام پھیر دیا، معاف کیجیے گا. حضرت ذوالیدین، بخاری میں آیا، حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز کیا کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نماز کیا کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ یعنی حضرت ذوالیدین نے یہ سمجھا کہ شاید ظہر کی نماز 3 رکعتیں ہو گئی ہیں، ویسے کتنی ہوتی ہیں؟ 4. ام نسیتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً 4تھی رکعت میں کھڑے ہو گئے. نبی مصلی پر کیا ہو رہا ہے؟ بھول رہا ہے. سمجھ رہے بات؟ نبی امت کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے نبیوں سے بھی ایسے معاملات سرزد فرماتے ہیں جان بوجھ کر، تاکہ امت کو کیا ہو؟ تعلیم ہو. تاکہ امت کو کیا ہو؟ تعلیم ہو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی زبانوں کے اندر، اپنے رویوں کے اندر، اپنے اعمال کے اندر زبانوں کو اچھا استعمال کرو، مثبت استعمال کرو. جب آپ یہ کریں گے آپ دیکھیں گے آپ کا ارد گرد کا ماحول خود بخود اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. آج لوگ کہتے ہیں کہ اولاد بات نہیں مانتی، شاگرد بات نہیں مانتے. آپ شاگردوں کی اصلاح کریں، آپ شاگردوں کی حوصلہ افزائی کریں، آپ شاگردوں کو آگے لے کے چلیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیملی کی طرح اپنے صحابہ کو لے کر چلے، ایک فیملی کی طرح اپنے صحابہ کو لے کر چلے. کہیں یہ تصور نہیں ملتا کہ نبی ہیں، نبی تو ہیں، پیغمبر ہیں، اور صحابہ نے بھی آداب کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں کی. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا نا کسی نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کیسی تھیں؟ فرمایا کبھی دیکھی ہی نہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کبھی جرت ہی نہیں ہوئی. ادب تو ایسا کیا، ایسا ادب کیا کہ حضور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربت حضرت ابوبکر صدیق کو ملی کسی کو نہیں ملی. بچپن سے لے کے وفات تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح رہے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں، لیکن ادب کا وہ اعلیٰ معیار قائم کیا. لیکن حضور بھی کیا فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کی جو نا تھوڑی آپس میں جو ہے وہ کچھ بات چیت کے اندر تلخی ہو گئی، اور حضرت عمر فاروق تھوڑے طبیعت کے جلالی آدمی تھے، سنا دی اچھی خاصی. حضرت ابوبکر صدیق چپ چاپ خاموش ہو کر چلے گئے.
کچھ دیر کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق کو محسوس ہوا کہ یار زیادتی ہو گئی، زیادہ ہی میں نے کہہ دیا، تو گھر تشریف لے کر گئے. گھر پہ نہیں تھے حضرت ابوبکر صدیق، تو فوراً اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو کر جا کے بیٹھ گیا. اب کوئی بات ہی نہ شروع ہو، نہ میں بات کروں، نہ حضور بات کریں، نہ حضرت ابوبکر صدیق بات کریں. تو پھر میں نے یہ طویل انتظار میرے لیے ایسا تھا جیسے کہ موت کے دہانے پر کھڑا ہوا ہوں. چنانچہ میں نے خود بات شروع کی. میں نے کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی میرے سے. تو حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا تو میری وجہ سے اس کو معاف نہیں کر سکتا تھا؟ میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ کیا بات ہوئی، کس نے کیا کہا. میری وجہ سے میرے دوست کو جو ہے تو نے چھوڑ نہیں دیا، چھوڑ دیتا. یہ قربت، یہ اعلیٰ مقام، یہ عزت اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو دی. تو پھر اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے بھی وہ وفا کی کہ قیامت کے دن کی صبح تک جو ہے یہ وفا کا یہ امتیاز اور وفا کا یہ معیار دنیا کے اندر جو ہے کوئی قائم نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کو عزت دی. جب وہ عزت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے بارے میں ارشاد فرما رہے میری وجہ سے چھوڑ دیتے. جب میرا دوست ہے تمہیں نہیں پتا کہ میرے ساتھ اس کی قربت کیا ہے، میرے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے، چھوڑ دیتے. جب یہ عزت دی ابو بکر کو تو پھر ابو بکر نے بھی وہ وفا نبھائی کہ قیامت کے دن کی صبح تک ایک باب قائم کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دنیا کے اندر جب جاؤں گا ہر ایک کا حق ادا کر کے جاؤں گا. ہر ایک نے جو مجھ پر مہربانی کی سب کے حق ادا کر کے جاؤں گا، سوائے ابو بکر کے. قیامت کے دن اللہ کو کہوں گا کہ اس کے ساری مہربانیاں تو عطا فرما. تو بھائی عزت دینے سے عزت ملتی ہے، عزت دو گے عزت ملے گی. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے توفیق عمل نصیب فرما. وآخر دعوانا